بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کی آفتیں، ابن قیم کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں جو موارد الظمآن میں لے کر آئے ہیں۔ ہم نے کوئی 9 پوائنٹ بیان کیے تھے پچھلی 2 نشستوں میں۔ کہتے ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے سب امور جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں، گناہ کرنے والے کے امور سیدھے نہیں رہتے اور سب کے سب امور ٹیڑھے اور الجھے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کو بھی لیکن پچھلے پوائنٹ کے ساتھ ہی جوڑ لیجیے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی چیز اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جس بندے کی خیر اللہ کو منظور ہو اور وہ گناہوں پر اس کی طرف اللہ کی طرف سے اس کو جھنجھوڑ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے کئی سارے پرانے دور سلف کے لوگوں کے اقوال بھی مشہور ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے گناہ کا اثر اپنی بیوی کے رویے میں دیکھ لیتا ہوں اور اپنی سواری کے رویے میں، سواری ہی میری چل کر نہیں دے رہی ہوتی، سیدھی میں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری سواری پر جو میری گرفت تھی وہ کمزور کروا دی ہے، سواری میری بات نہیں مان رہی، سواری میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ بیوی جو ہے وہ ایسی جلی کٹی سناتی ہے، ایسی مطلب ہے، تو کہتے ہیں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں جو اس سے ایک اطاعت کی توقع رکھ رہا ہوں، فلاں فلاں موقع پر میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی، تو اس کا اثر میں اپنی بیوی کے رویے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اپنے نوکروں، اپنے غلاموں تک کے رویوں میں میں اپنے گناہوں کے اثر کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کی خیر اللہ کو منظور ہوتی ہے۔ 11ویں بات کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایک وحشت جو ہے آدمی اور اللہ کے مابین تو ہوتی ہی ہے، وہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی اور لوگوں کے مابین، خصوصاً نیک لوگوں کے ساتھ آدمی کو ایک وحشت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ ایک تھوڑے سے دور دور رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کی قربت سے آپ کو ایک شرم، ایک جھجک اور ایک وحشت اور ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، اور جس وقت آپ بہت اچھی توبہ کر چکے ہوتے ہیں اس وقت نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی خوب قربت ہوتی ہے، کوئی دیواریں آپ کے اور نیک لوگوں کے مابین حائل نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور روحیں جو ہیں وہ باقاعدہ لشکروں کی صورت میں رکھے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے ہزار خیر کے راستے آپ کے لیے نکلتے اور آسان ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں سے دور ہونے میں ہزار شر آپ کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نحوست ہوئی گناہوں کے کرنے سے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک اور آفت ہے 12ویں پوائنٹ پہ، وہ یہ ہے کہ آپ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ایک تو مسلسل اللہ کی تسبیح کیے جاتے ہیں، دوسرا وہ زمین پر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کو بخش دے، ان کو قبول فرما لے۔ تو وہ فرشتوں کو، عورتوں کو کام ہے نہیں، وہ مسلسل زمین پر ایسے لوگوں کے لیے جو تائب ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، جس وقت آپ گناہوں سے اپنے آپ کو دھو لیتے ہیں اور سچی توبہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ فرشتوں کی اس دعا کو اویل کر رہے ہوتے ہیں، اس دعا سے خود بخود آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن جس وقت آپ گناہوں کے اندر لت پت ہو گئے تو اس وقت آپ نے ان فرشتوں کی دعا سے اپنے آپ کو خام خواہی محروم کر لیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رکھی ہیں۔ تو جب آپ نیکوکاروں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعائیں
آپ کے حق میں بھی لاگو ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو اس صنف سے نکال لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ 13واں پوائنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ گناہ جو ہیں یہ زمین میں فساد کا موجب ہے، فساد کا اور بے برکتی کا موجب ہے۔ اس حوالے سے ابن قیم نے تو بہت لمبا کلام کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب انسان شروع میں زمین پر آیا تھا تو گندم کا دانہ جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی جتنا تھا، پھر بنی آدم کے گناہ ہوتے چلے گئے تو ہر چیز کی برکت کم ہوتی چلی گئی۔ اوورآل جو انسانوں نے گناہ کیے یہاں تک کہ گندم کا دانہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہو گیا، حتیٰ کہ بعضوں نے کہا کہ انسان کا قد بہت لمبا ہوتا تھا، انسانوں کے قد جو ہے وہ گھٹ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد جو ہے یہ بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور اس کی واحد وجہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زمین سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کی قیمت دیتی ہیں۔ جو چرند اور پرند جو ہیں وہ جب قحط پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بادل پانی دینے سے روک دیے جاتے ہیں، تو جو چرند اور پرند ہیں وہ اس انسان کے گناہ کی، کیونکہ یہ تو گناہ نہیں نہ کرتے، یہ جتنے چرند پرند یہ حیوان یہ تو معصوم ہیں، ان کے تو بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فصلیں بھی اور ہوائیں بھی اور پانی بھی اور سمندر بھی اور سارا کچھ جو ہے اس کی قیمت دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ ایک بات شاید اگر کہیں اسلامی بیانیہ اس دور میں قوی ہوتا تو شاید یہ بات کہی جاتی، اس دور میں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کلائمیٹ چینجز بڑی ڈراسٹک خوفناک ہو رہے ہیں، شاید زمین تلپٹ کر دی جائے، اتنا بڑا ہو رہا ہے، اور اس کی واحد وجہ جی ظاہر ٹھیک ہے جی وہ جنگلات اور فلاں اور فلاں، کسی کی زبان پر نہیں آتا کہ پچھلے 200 سال میں گناہ کے جتنے آلات ایجاد ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ ذرا تصور کر لیں لوگ گانا کتنا ہوتا ہوگا اس دور میں، جو انڈسٹری گانے کی ہے، اس دور میں جو رقص کی انڈسٹری ہے، اس دور میں جو پورن کی یہ جو غلاظت اور فحاشی کی انڈسٹری، اس کو نام دے رہے ہیں انڈسٹری کا، ٹھیک ہے، تو اول سے لے کر آخر تک کہتے ہیں یہ پورا یہ جو ہالی ووڈ ہے مطلب پوری ایک دنیا ہے، اور پھر ہالی ووڈ کی ادھر پتہ نہیں بالی ووڈ اور لالی ووڈ اور پتہ نہیں کیا ووڈ جو ہے وہ انہوں نے خبیثہ نے کیا، یہ اس درجے میں کبھی نہیں ہوا، اتنا گناہ منظم طور پر روئے زمین پر کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر زمین میں اتنا بڑا فساد اب پیدا ہو جائے کہ واقعتاً یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ کیا انسان اب باقی رہ پائے گا اس روئے زمین پر یا نہیں رہ پائے گا، اور کیا بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا وجوہات پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ لوگ بتا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ساری ہی صحیح ہوں گی، لیکن اگر کہیں مسلمانوں کا میڈیا ہوتا، بالکل یہ جو میڈیا ہے مسلمانوں کا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اگر کہیں مسلمانوں کا میڈیا ہوتا اور مسلمانوں کا کوئی نریٹو بھی سنا جاتا تو لوگوں کو ضرور بتاتے کہ اس کا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے گناہ اور ایسی رب کی بغاوت بھی اس روئے زمین پر پچھلے 200 سال میں جو ہوئی ہے پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس یہاں پر انسانی زندگی کی بساط بھی لپیٹ دے۔ میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم